वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे स्किन के हवाले से और हमारे साथ हम गेस्ट भी मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं। हम इनसे वो सवालात कर रहे हैं जो बेसिकली हम डेली लाइफ में फेस कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कैसे करना है, किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, चाहे वो प्रोडक्ट्स हों जो हमने अप्लाई करनी है, चाहे वो हमारी डेली रूटीन हो कि हमने किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखना है। और इसके साथ साथ तीसरा बड़ा अहम और बड़ा फैक्टर ये होता है कि हम अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं, हम खा क्या रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, हम हाइड्रेटेड हैं, हम पानी पूरा पी रहे हैं। हम कंप्लेन बहुत करते हैं, ये मसला है हमारा पाकिस्तानियों का, लड़कियों का, कि वो कंप्लेन करती हैं बहुत ज़्यादा, यार मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है। अगर आप उससे ये सवाल कर लें ना कि अच्छा तुम्हारी रूटीन क्या है, क्या खाती हैं आप, कितना पानी पीती हैं आप, तो वो इतना भयानक उसका जवाब आता है कि आपको पता चल जाता है कि मसाइल इसी चीज़ से जुड़े हैं, इसी चीज़ से रिलेटेड है। अगर इन चीज़ों पे काम हो जाएगा तो ये जो मसले, जो कंप्लेंट्स कर रही हैं, ये वैसे ही रिजॉल्व हो जाएंगी। तो हम अब डॉक्टर साहब से, क्योंकि एक्सपर्ट की राय लेना भी बहुत ज़रूरी है, ये तो मैं बता रही हूँ कि ये मैं खुद फेस करती हूँ और अक्सर हम देख रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहबा, अभी जिस तरह से मैंने बात की कि हाइड्रेशन का लेवल कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी स्किन के लिए, बॉडी के लिए, और इसके साथ साथ डाइट कितना बड़ा रोल प्ले करती है। देखिए, बिल्कुल डाइट और पानी, इसका तो इस्तेमाल हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए इतना ज़रूरी है जिससे कि हम सांस लेते हैं। ठीक है, 8 से 10 गिलास पानी का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये भी नहीं कह रही है 15-15, 20-20 गिलास पानी पे हाइपर वॉलीमिया हो जाता है। हर चीज़ का एक लेवल होता है। मिसाल के तौर पे कहते हैं फ्रूट्स खाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सुबह, दोपहर, शाम, रात खाने की जगह फ्रूट्स ही खा रहे। हर चीज़ की एक लिमिट, हर चीज़ का एक एतदाल होता है। पानी 8 से 10 गिलास एटलीस्ट 2 लीटर पानी, 2 से 2.5 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। वक्तन फ़वक्तन पिएँ। सुबह सबसे पहले आप निहार मुँह एक हल्का नीम गर्म पानी पिएँ। आपकी पूरी बॉडी को वो क्लेंस करता है। जब वो आपकी बॉडी को क्लेंस करता है तो आपकी स्किन को भी क्लेंस करता है। ठीक है, आपका इंटेक क्या है, उठते ही आपका इंटेक क्या है, सबसे पहले अपनी बॉडी को क्लेंस करें। बॉडी को क्लेंस करेंगे, आपकी स्किन पे आएगा। पानी इंटेक रखेंगे, आपकी स्किन पे आएगा। अमूमन मुझसे, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो मुझसे कहते हैं कि मैंने आपकी सारी मेडिसिन्स ली, मैंने फ़लाँ डॉक्टर की सारी मेडिसिन यूज़ की, सारी लगाई, लेकिन मेरे एक्नी ख़त्म नहीं हुई। तो पीछे से ये पता लगता है कि उनकी डाइट कंट्रोल नहीं है। उनके चॉकलेट्स, उनकी बेकरी आइटम्स, उनके फ्राइड आइटम नहीं बंद हुए। जब तक आप अपनी स्किन टाइप को लेके अपनी डाइट नहीं रखेंगे, आपकी स्किन सामने खुल के नहीं आएगी। जितना ज़रूरी एक्सटर्नली अपनी स्किन का ख्याल करना है, उतना ही इंटरनली स्किन टाइप को लेते हुए अपनी डाइट रखिए। देखें, पहले तो ये कि इंटेक, पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रोटीन डाइट अच्छी होनी चाहिए। आपके कार्ब्स भी आपको लेने चाहिए। कार्ब्स आपको इतने लेने चाहिए कि हम इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, चाहे वो इनडोर हो आउटडोर हो, हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमें कार्ब से मिलती है। अब इस चीज़ को इस तरह ना कहें कि डॉक्टर साहबा कार्ब्स का कह रही है कि कार्बोहाइड्रेट लो, वो तो मोटा कर देता है। ऐसा कुछ नहीं होता। गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स भी होते हैं। ठीक है ना, तो वो आपको देखना चाहिए कि अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं और बैड कार्बोहाइड्रेट्स कैसे हैं। वाइट आटा ये जो है अच्छे कार्ब्स में नहीं आता। इसी तरह और ये जो आपके मिनरल जो ग्रेन्स आटा होता है, फ्लावर होता है, या लाल चक्की का आटा भी होता है, वो आपके कार्ब्स को, आपको एनर्जी देता है। और आपकी डाइट आपकी स्किन पे बिल्कुल नज़र आती है। ऑब्वियसली अब आपका आयरन इंटेक कितना है। हम अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन डार्क सर्कल्स नहीं जाते, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से नहीं जाते। आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आप रात को जग रहे हैं और दिन को सो रहे हैं, आपकी डार्क सर्कल्स नहीं जाएंगे चाहे जितना ट्रीटमेंट कर लें। डॉक्टर से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए कि अगर आप डार्क सर्कल्स की ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, आपको वजह बतानी चाहिए कि आप किस वजह से आपके डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। पानी की कमी की वजह से, रात को सोने की ना वजह से, या आपका हेक्टिक शेड्यूल है कि आप अपनी डाइट पूरी नहीं ले रहे। तो डाइट का बहुत अमल दखल है आपकी स्किन को लेके। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस तरह से आप कह रही हैं ना कि अपनी सच्ची बात आपने बतानी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं बताएंगे और उसको एक्सेप्टेंस, मैंने देखा बहुत से लोगों में डॉक्टर साहब होती नहीं है, एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होते कि हमारी पुअर डाइट है, एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होते कि हम पूरा पानी नहीं पीते। नहीं, हम तो अपना बेस्ट करते हैं। अब यही नहीं पता कि बेस्ट है क्या, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एसेंशियल हैं अपनी डाइट में, आपने वो रखनी है, उनको आपने नहीं माइनस करना किसी भी सूरत। ये हमें ज़रा बता दें कि कौन सी चीज़ें जो हमने डेली लाइफ में लेनी ही लेनी है, चाहे हमारा कितना भी हेक्टिक और पैक शेड्यूल हो। देखिए, सबसे पहले तो वही वाली बात आ जाती है, हम पानी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पानी आपने सुबह उठे और आपने हल्का नीम गर्म पानी, यानी माइक्रोवेव में 20 सेकंड के लिए आपने
ایک گلاس پانی رکھا، اس میں 3 سے 4 قطرے آپ نے لیمن کے ڈالے اور آپ نے اس کو ایک لیمن واٹر نیم گرم لیمو کا پانی آپ نے لے لیا. وہ سب سے زیادہ آپ کی اسکن کو آپ کی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ بہت ساری چیزیں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اپنا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی اسکن وہ رسپانس نہیں دے رہی. اس کا سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے آپ کا اسٹمک. آپ کے معدے میں اگر ایسیڈیٹی ہے، آپ کے معدے میں اگر تیزابیت ہے، آپ کے معدے میں اگر جو ہے نا ہاضمے کا پرابلم ہے، تو آپ کی اسکن ہمیشہ ہی ڈیمیجڈ اور آپ کی روکھی نظر آئے گی. تو اسکن کا خیال آپ کو اس طرح رکھنا ہے کہ آپ کو انٹیک اس طرح رکھنا ہے کہ ٹائم پہ کھانا کھانا ہے. ہم جب ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتے، لمبے ٹائم کے لیے ہم اپنے آپ کو فاسٹنگ میں رکھ لیتے ہیں یا بھوک میں رہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ تیزابیت بنتی ہے. جب تیزابیت بنے گی آپ کی اسکن کو ڈیمیج کرے گی. آپ چھوٹے چھوٹے 5 میلز بنائیں اپنی ڈیلی روٹین میں اور گھر کے ہی کھانے میں. کوئی ایکسپینسو چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اپنے جو گھر کا کھانا ہے آپ جو ہے اسی میں رکھیں. آپ نے صبح ناشتہ کیا، آپ نے 11 بجے کچھ آپ نے ہلکا پھلکا کچھ لے لیا، آپ نے ظہر کے بعد نماز کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ لنچ لے لیا، شام میں آپ نے اس طرح کی آپ کو اپنی ڈائٹ بنانی ہے. ٹھیک ہے. پروٹین ڈائٹ رکھیں جس میں آپ دالیں استعمال کریں، سفید چنے کالے چنے استعمال کریں، اس کا ڈائٹ لیں. آپ سیلڈ کھائیں. سیلڈ آپ کے گھر میں اپنی چیزیں ہیں جو اسی کو بنائیں اور اس کو آپ سیلڈ کھائیں. اور جو ہے نا لکوڈ زیادہ لیں. یعنی کہ آپ اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی اپنا ڈائٹ کنٹرول کر رہا ہے تو دالوں کا استعمال سے آپ کافی ہیلدی رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو، اور آپ کا جو ہے اسٹمک بھی کافی ریلیو میں رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. رادر دین کہ آپ دوسری چیزوں کی طرف جائیں جو پروسیسڈ فوڈ ہیں یا جو پیکڈ آئٹمز ہیں، آپ اپنے گھر میں بنی ہوئی چیزیں جیسے ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہی ہیں کہ آپ سیلڈ لے لیں، وہ بھی آپ کا ایک پراپر ایک چنک بن جائے گا نا کہ آپ نے شام سے پہلے یا دوپہر سے پہلے آپ نے وہ ایک ایڈ کر لیا. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا رجحان ہے کہ ہم جو آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ آپ نے لکوڈز زیادہ لے لیں. اب لکوڈز میں یہ بڑی ایک کمپلیکس چیز آ جاتی ہے کہ ہم چائے بہت زیادہ پی رہے ہوتے ہیں، کافی کیونکہ آفس کا انوائرمنٹ ہے اگر تو چائے کافی کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کیا یہ بھی ہماری اسکن کو ڈیمیج کرتا ہے؟ بہت ڈیمیج کرتا ہے. چائے کافی بہت ڈیمیج کرتا ہے. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ کی چائے کی نیڈ ہے، آپ کو چائے کی نیڈ ہوتی ہے صبح، ٹھیک ہے. آپ کو چائے کی نیڈ ہوتی ہے شام کو، اوکے فائن، 2 کپ چائے از انف، ٹھیک ہے. اب وہ چائے آپ کیسی پی رہے ہیں؟ آپ کو بیچ میں نیڈ ہو رہی ہے تو آپ وہ کس طرح کی چائے پی رہے ہیں. آپ کو کافی کی نیڈ ہو رہی ہے، وہ کافی کس طرح کی پی رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ فار ایگزامپل ایک جس طرح ہم عام زبان میں کہتے ہیں لال چائے، تو لال چائے ہوتا ہے کہ وداؤٹ شوگر اور وداؤٹ ملک، ٹھیک ہے. وہ بہت اچھی ہے آپ کی اسکن کے لیے بھی، آپ کی جو ہے نا وہ معدے کے لیے بھی، آپ کی ڈائٹ کے لیے بھی، آپ کی یعنی آپ کی آل اوور آپ کی اسکن کے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیوں کب وہ اس کو پینی ہے، ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، ٹھیک ہے. بیچ میں ایک بڑا رجحان آیا تھا بلیک کافی. بلیک کافی بہت اچھی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلیک کافی آپ کی ڈائٹ، آپ کی جو ہے نا ویٹ کو کنٹرول رکھتا ہے، آپ کی اسکن کو بھی بہتر رکھتا ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ کب لینا ہے، کافی کی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے، پانی کتنا گرم ہونا چاہیے. یہ آپ کی باڈی کو کلینس کرتا ہے، آپ کی باڈی کو ایک انرجی بھی دے گا. بات یہ ہے کہ جس طرح ہم بہت شوق ہے ہمیں کہ جو ملکی کافی اور کیپچینو اس طرح کی چیزیں، اچھا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک چیز ہے لمٹ میں. اگر ہم روزانہ اس چیز کا استعمال کریں گے بہت زیادہ، آپ کی اسکن ڈیمیج ہوگی، ایکنی پرابلمز ہوں گے. اچھا، یہ بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں جو بیوریجز ہیں یوز کرنے سے ڈرائنس بھی بہت ہوتی ہے، خاص طور پہ آپ کے بالوں میں ڈرائنس بہت ہوتی ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا ہے. اس کو بالکل جیسے ہم روٹین میں اندھا دھند، اچھا کچھ نہیں ہے چائے لے آؤ، اچھا کچھ نہیں ہے کافی لے آؤ، یہ والا جو ہمارا ایک عادت ہے نا، یہ اس کو ہم نے تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے اگر ہم اپنی اسکن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. اب اسکن کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی کچھ چیزیں ہم ڈاکٹر صاحبہ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ہمارے نیلز ہیں، ہمارے بال ہیں، یہ بھی ہماری اسکن کے ساتھ بالکل لنکڈ ہوتے ہیں ڈائریکٹلی. ان کو ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ یہ جو ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں، بال اتنے روکھے ہو جاتے ہیں، ویدر چینجز پہ ہم ڈال دیتے ہیں سارا کچھ، لیکن ہم خود تو کچھ نہیں کر رہے ہوتے اس کے لیے. ہم کیسے شیمپو کس طرح کر سکتے ہیں، ہفتے میں کتنا کر سکتے ہیں، اپنے بالوں کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بالوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور بہت آسان ہے رکھنے کا خیال. اس کا سب سے اچھا یہ ہے کہ بالوں کا افیکٹ آپ کا پڑتا ہے پانی انٹیک سے بھی. اچھا، ٹھیک ہے. جس طرح یہ بال آپ کے اگ رہے ہیں آپ کے جو ہے، تو اس طرح جس طرح ہم پودوں کو پانی ڈالتے ہیں، اسی طرح پانی ہمیں اتنا ہی ضروری ہے آپ کے بالوں کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ بالوں کے پانی صرف بالوں اسکن کے لیے، ایسا کچھ نہیں ہے. صرف اسکن کے علاوہ آپ کے بالوں کے لیے بہت ضروری ہے.
بال روکھے جو ہو جاتے ہیں وہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو ہم بہت زیادہ جو ٹریٹمنٹس کرانے لگ جاتے ہیں اپنے بالوں کے اوپر, اس سے بال بہت ڈیمیج ہوتا ہے. آپ کا اپنا جو بال کا پروٹین ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور پھر ہمیں بعد میں جو ہے وہ آرٹیفیشل کیراٹن کرانا پڑ جاتا ہے. میں آپ سے بار بار وہی کہتی ہوں, کوئی چیز بری نہیں ہوتی, کوئی چیز غلط نہیں ہوتی, اس کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں. آئلنگ بہت ضروری ہے آپ کے بالوں کے لیے, اور کچھ ایسی ڈائٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ کے بالوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے, جیسے نٹس ہیں, بادام ہیں. روزانہ 5 سے 7 بادام اگر آپ لیتے ہیں, آپ کے بالوں کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے, آپ کی اسکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے. یہ وہ چیزیں میں بتا رہی ہوں جو کہ آپ ایزیلی اپنے گھر میں کر سکتے ہیں, اس میں ایکسٹرا ایکسپینس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آئلنگ بہت ضروری ہے, کوکونٹ آئل بہت اچھا ہے آپ کی آئلنگ کے لیے, تو وہ بہت ضروری کریں. روزانہ شیمپو نہ کریں. اچھا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں روزانہ شیمپو کرتی ہوں یا میں کرتا ہوں, وہ 2 گھنٹے کے لیے ایک شائن ہوتا ہے, ایک چارم ہوتا ہے. ایک ایسا ٹائم آتا ہے 6 سے 8 ہفتے کے بعد کہ بال روکھے ہو جاتے ہیں, بالوں کا اپنا آئل, بالوں کا اپنا پروٹین ختم ہو چکا ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو ڈیمیج کرتا ہے نا بالوں کو, وہ روزانہ شیمپو, روزانہ ہیڈ واش سے ہوتا ہے. روزانہ ہیڈ واش نہیں ہوتا. اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹائپ, بالوں کے اندر کی بھی, سر کی بھی اسکن ہوتی ہے نا, اس اسکن ٹائپ آپ کو ہیڈ واش کریں. آپ کی آئلی اسکن ہے, آئل آتا ہے بالوں میں 2-3 ہفتے میں 3 دفعہ, تھرائس ویکلی. آپ کے بال ڈرائی ہیں, ٹوائس ویکلی. ہفتے میں آئلنگ, ٹوائس ویکلی. آپ اپنے بالوں کو خود ہی آپ دیکھیں گے آپ کے بال بہتر ہوتے ہیں. اور ڈائٹ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو بے جان قسم کے ہم ٹریٹمنٹس اور کیمیکلز یوز کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ہمارے بالوں کو تو ڈیمیج کرتے ہیں, اسکن کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہت زیادہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو جو ہے وہ ٹریٹمنٹس چھوڑ دی, میں نے ہیئر ڈائی کروانا چھوڑ دیا, تب میرے بال کیوں روکھے ہیں. وہ اس لیے روکھے ہو جاتے ہیں کہ ہم صرف بالوں کو نہیں ڈیمیج کر رہے, بالوں کی جڑوں کو بھی ڈیمیج کر. جب آپ کے بالوں کی جڑ, روٹس جو ہیں ویک ہو جائیں, ڈیمیج ہو جائیں, تو آپ کا اپنا جو پرانا بال تھا, یعنی آپ کے جو یعنی کہ نرشڈ بال ہے, اس کو واپس لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ روٹس کو جو نا بہت کیئر کرنی ہوتی ہے. آپ کے روٹس اگر انٹیکٹ ہیں تو آپ کے بال اچھے آئیں گے. اگر آپ کے روٹس ڈیمیجڈ ہیں, آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کو بہت ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے پھر. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر پھر آپ کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا, کیونکہ آلریڈی ہم اتنا نقصان کر چکے ہوتے ہیں اپنی اسکن کا, بالوں کا, تو ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم نے روٹس پہ کام کرنا ہے. اب اگر سوائل اچھی ہوگی, جہاں پر کوئی بھی چیز اگنی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ جو ایک فصل اگے گی, جو بھی چیز اگے گی, وہ بہت اچھی ہوگی. تو ہم نے اسکن کو بیسیکلی کرنا ہے فوکس, رادر دین کہ ہم بالوں کی ٹپس پہ لگا رہے ہیں, آئلنگ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے اسکیلپ کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا ہم نے چیزیں دیکھنی ہے. تو اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحبہ سے بھی ہم آپ کا نمبر, اور ڈاکٹر صاحبہ کا نمبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. اگر کوئی بھی چیز اسکن سے ریلیٹڈ, بالوں سے, نیل سے ریلیٹڈ آپ پوچھنا چاہتے ہو, وزٹ کرنا چاہتے ہو ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ, چیک اپ, آپ اپنا اپوائنٹمنٹ رکھنا چاہتے ہو, تو نمبر جو ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کا. اور ظاہر ہے ان کا کراچی, بہادرآباد میں کلینک ہے, اور باقی ساری انفارمیشن آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے لے بھی سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی دوسرا ٹریٹمنٹ ہے, جیسے کہ بہت سے لوگوں کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں, PRP کی ضرورت ہوتی ہے, اسکن ایسی ہو گئی ہے کہ اب آپ اپلائی کرنے سے ان چیزوں کو روک نہیں سکتے, تو ڈاکٹر صاحبہ اس کے بھی تو ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں, ان کے لیے ہمیں گائیڈ کیجیے گا کہ کون کون سے ٹریٹمنٹس میں پھر جانا پڑتا ہے اگر اسکن بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی ہے, کنٹرول نہیں ہو سکتی. بالوں کی بات کی جائے تو ظاہر ہے اوبویسلی جب ایک بال ڈیمیج ہو گئے ہیں, آپ کے روٹس ویک ہو گئے, تو آپ کو پھر ٹریٹمنٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. جیسے کہ آپ نے خود ہی نام لیا PRP ایک بہت ہی اوتھینٹک اور اچھا پروسیجر ہے بالوں کے لیے بھی اور آپ کی اسکن کیئر کے لیے بھی. بالوں کی جو ہے ود دا پیسج آف سٹنگس آپ کو جو ہے رزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے. وہ PRP کیسے ہوتا ہے, کس طرح کیا جاتا ہے, اوبویسلی جب پیشنٹ ہمارے کلینک میں آتا ہے تبھی ہم اس کو اچھے سے سمجھاتے ہیں تاکہ ان کو صحیح سمجھ میں آئے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. لیکن آج کل ماشاءاللہ سب کو بڑی اویئرنیس ہے اپنی ٹریٹمنٹس کے بارے میں, سب کو بہت کچھ پتہ ہے, لیکن اوبویسلی جب تک آپ اپنے اسپیشلسٹ کے پاس نہیں آئیں گے آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کر سکیں گے. وہی والی بات ہے کہ کچھ ریمیڈیز تو ہوتی ہیں گھر کی, لیکن کچھ اگر ٹریٹمنٹس جو میڈیکل ٹریٹمنٹس, ایستھیٹک ٹریٹمنٹس اگر کرنی ہو تو بالوں کے لیے PRP از ویری گڈ ٹریٹمنٹ. ود دا پیسج آف سٹنگس آپ کی گروتھ بہتر ہوتی ہے, ہیئر فال رکتا ہے, جو ہیئر کی ویکنیس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کچھ ڈائٹ
ऑब्वियसली हम डॉक्टर आपको डाइट बताएगा, डॉक्टर आपको जो ना होम केयर बताएगा, और साथ में PRP की सेटिंग्स लेने से आपके बालों की काफ़ी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, तो इन सारी ट्रीटमेंट्स को भी हम एट सर्टन टाइम यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर कंवल मुबारक हमारे साथ मौजूद थी फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी चीज़ें जो हैं आपने हमें गाइड भी की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम आपसे मुलाकात ज़रूर करेंगे अपने शो में, ताकि ऐसी बहुत से मसाइल, ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनसे अवेयरनेस होती नहीं है, एक्सपर्ट्स के पास जाना। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप यूट्यूब वीडियोस देखें, इंटरनेट गूगल सर्चिंग ज़रूर करें, लेकिन अप्लाई नहीं करें उस वक्त तक अपने ऊपर कुछ भी, क्योंकि हम कोई लेबॉर्ट्री तो नहीं है ना कि हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं अपनी स्किन के साथ या अपने बालों के साथ। तो आप इंफॉर्मेशन ले लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाएं एक्सपर्ट के साथ, जो भी उस फील्ड के एक्सपर्ट है। हम बेसिकली दांत के दर्द की बात कर लेते हैं या स्किन की बात, कोई भी मसला है हमारा, लेकिन हमें जाना एक्सपर्ट के पास ही चाहिए। नीम हकीम खतरा जान, थोड़े पैसों के चक्कर में फिर आखिर में हमारे पास क्या होता है, ब्लेंडर कर बैठते हैं जब, तो ज़्यादा पैसे लगते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर भी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट करना चाहें, कोई भी एक्सपर्ट राय लेना चाहें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहें, आप ज़रूर कीजिए, और डेफिनेटली आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इनको दोबारा भी मदद करेंगे, और भी कुछ चीज़ें जो स्किन से रिलेटेड हैं, बालों से रिलेटेड हैं, ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, वो भी हम इनसे डिस्कस करेंगे। और अभी आज के शो में जिस तरह से हमने बात की पॉलिटिकल सिनेरियोज़ के ऊपर, पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर, और अगर हम हेल्थ एंड फिटनेस पे आ जाएं तो स्किन के ऊपर हमने बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में हम किसी बहुत ही और अच्छे टॉपिक्स के साथ, बहुत ही अच्छे गेस्ट के साथ दोबारा से मौजूद होंगे। अभी शो का टाइम ख़त्म हो गया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।